جی نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ کی خدمت میں دینی اور شرعی مسائل کے لیے حاضری ہوتی ہے، تو آپ کے جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، تو پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے کل جو کمنٹس کے اندر آیا تھا ہمارے بھائی مولانا ضیاء اللہ صاحب نے، کہ یہ بتائیں کہ عام ایام کے اندر ظہر کی نماز 1 بجے پڑھی جاتی ہے اور رمضان المبارک کے اندر 12:45 یعنی 12:45 پڑھی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے، یعنی جب زوال ہو جائے، تو اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا درست ہے، خواہ 12:45 پر پڑھی جائے خواہ 1 بجے پڑھی جائے، جب بھی وقت داخل ہو جائے۔ مثلا آج کل جو ہے 12:30 اگر وقت داخل ہو رہا ہے تو آپ 35 منٹ پر جماعت بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس سوال بھیجا ہے بھائی اشرف جوشی نے ضلع ٹانک سے، کہ اگر کوئی جانور ریل کی پٹری سے گزر رہا تھا یا جو ہے سڑک سے گزر رہا تھا اور گاڑی کی ٹکر لگنے کی وجہ سے یا ریل گاڑی کی وجہ سے وہ جانور 2 ٹکڑے ہو گیا اور ابھی تک اس کے اندر حیات باقی ہے، تو آیا اس کے ذبح کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ ریل گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے یا اسی طرح تلوار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جانور کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں اور وہ حلال جانور ہے اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ جس جانب اس کا سر ہے تو اس حصے کو ذبح کیا جائے، وہی حصہ جو ہے حلال ہے، اور جو حصہ پہلے سے الگ ہو گیا ہے، جدا ہو گیا ہے، تو وہ حصہ حرام ہے، وہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے ذبح ہو جانے کے باوجود بھی۔ اور دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر دولہے کے سر پر سیرا باندھا جاتا ہے، تو آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور بسا اوقات مسجد کے دروازے پر جا کر باندھتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اور کبھی جو ہے بغیر ڈھول کے بھی اس طرح کر دیتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اکثر شادی کے رسوم و رواجات ہیں، یہ ہندوانہ رسوم و رواجات ہیں۔ سر پر جو سیرا باندھا جاتا ہے، حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بہشتی زیور جلد 6 صفحہ نمبر 333 پر یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دولہے کے سر پر سیرا باندھا جاتا ہے تو یہ ہندوانہ رسم ہے، کافرانہ رسم ہے، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ خالف الیہود والنصارى اور اس طرح خالف المشرکین، اور ایک دوسری حدیث کے اندر آیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اب دیکھ لو کہ ہماری یہ جو رسوم و رواج ہیں یہ ہندوانہ تو نہیں ہے کہیں، تو کہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ نہ اٹھنا پڑ جائے۔ اور اسی طرح کبھی بغیر ڈھول بجائے بھی اس طرح کی رسوم کیے جاتے ہیں، تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ سے واپس آئے
اور اسی طرح کوئی آپ کا خاص مہمان آ جائے، اور اسی طرح جو ہے کوئی حافظ قرآن، عالم دین اور ولی اللہ نیک آدمی جو ہے وہ آ جائے، تو آپ اگر اس کے استقبال کے طور پر پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، یا جو ہے خوشبودار قسم کے پھول ان کے گلے میں ڈالتے ہیں، تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ جی اسی طرح ہمارے پاس ایک مسئلہ بھیجا ہے قاری حبیب الرحمان صاحب نے، کہ جو روزے کا فدیہ ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزے کے فدیے کے بارے میں یہ بتائیں کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی روزے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور فدیے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، تو اب اس آدمی کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جی جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی بالکل بوڑھا ہے یا بالکل اس قدر مریض ہے کہ اس کے تندرست ہونے کا امکان بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے فدیہ کی اجازت ہے، اور جو اس قسم کا نہ ہو تو اس کے لیے فدیہ کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اب جس پر فدیہ ہے وہ فدیے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے، پہلے تو کوشش کی جائے کہ جو خود روکھی سوکھی کھاتا ہے تو کسی ایک مسکین کو 2 وقت روکھی سوکھی اس طرح کھلا دے، تو اب اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اب اس کے ذمہ تو لازم ہے جب بھی اس کو قدرت حاصل ہو تو یہ فدیہ ادا کرے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر فدیہ ادا نہیں کیا، تو اب جب اس کا آخری وقت ہو تو وفات کے وقت جو ہے یہ وصیت کر لے کہ میرے اوپر جو ہے اتنے روزوں کا فدیہ ہے، وہ رسا جو ہیں اس کو ادا کر دیں، اس کی میراث میں سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر وہ وصیت نہ کرے اور وہ رسا اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، بہرحال یہ ساقط نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھیجا ہے ہمارے پاس ہمارے مولانا محمد سلیمان صاحب نے سیالکوٹ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اسی طرح جو ہے اگر شلوار یا چادر ٹخنوں پر ہو نماز کی حالت میں تو نماز ہو جائے گی؟ تو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ننگے سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، البتہ احرام کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہے، وہ تو احرام کی حالت ہے، وہاں تو سر کو ڈھانکنا ہی جائز نہیں ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ٹوپی کرتے تھے اور پھر اس کے اوپر امامہ شریف باندھا کرتے تھے، تو ننگے سر نماز پڑھنا آپ علیہ السلام سے کبھی کسی موقع پر بھی ثابت نہیں ہے احرام کے حالت کے علاوہ، تو بہرحال ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اتنی بات ہی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ اب اس زمانے کے اندر وہ فرقہ کہ جو کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہی ہے، آپ اس پر تو عمل نہیں کرتے، آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی رہی یہ بات کہ ننگے سر اگر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، تو جی نماز ہو جائے گی۔ باقی جو ٹخنوں پر چادر ہو، شلوار ہو، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ٹخنوں پر چادر وغیرہ نماز کی حالت کے علاوہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی وعید شدید آئی ہے کہ یہ جو ٹخنے ہیں یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے جن ٹخنوں پر چادر اور شلوار ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ عام حالات کے اندر بھی ٹخنوں کو ننگا رکھنا چاہیے، اور نماز کی حالت میں تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ٹخنوں کو ننگا رکھا جائے۔
جیسے دیکھو جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے، خواہ وہ آدمی گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، خواہ گلی دکان پر جھوٹ بولے، اڈے پر جھوٹ بولے، یا مسجد میں جھوٹ بولے۔ ہاں البتہ مسجد کے اندر جھوٹ بولنے کا اس سے بھی زیادہ گناہ ہوگا جتنا مسجد کے باہر جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ معظم جگہ ہے، مکرم جگہ ہے، محترم جگہ ہے۔ تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ عام حالات کے اندر بھی کبیرہ گناہ ہے، نماز کی حالت کے اندر تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ جو مشابہت ہے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے جو ٹخنے ہیں ان کو چھپائے رکھتے تھے۔ وہ قوم جو ہے اللہ معاف فرمائے لونڈے باز قسم کی قوم تھی، تو وہ جو ہے نا اس طرح کرتے تھے کہ ہمارے بالوں پر نظر نہ پڑے۔ تو ہمیں حکم ہے ان کی مخالفت کرنے کا، اس لیے جو ہے ٹخنوں کے اوپر نماز کی حالت میں بھی، نماز کی حالت کے علاوہ بھی شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ کس نے بھیجا جی؟ عبداللہ شہزاد یہ مسئلہ بھیج رہے ہیں ہمارے بھائی، اگر کوئی حافظ قرآن زانی ہو اس کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ زنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کا جو علل اعلان مرتکب ہو وہ آدمی فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ اس قسم کی غلطی کبھی کبھار کسی موقع پر ہو گئی ہو اور اس آدمی نے توبہ کر لی ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو پھر تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اس کا فسق اسی طرح زہر ہو، تراویح کیا اس کے پیچھے فرض نماز بھی پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ فرمانے والا تقربوا الزنا، کہ ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ تو اب زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دوائی ہیں ان دوائی کو اختیار بھی نہ کرو۔ تو جو اس کا مرتکب ہوگا تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اس لیے ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کوئی متقی صحیح تندرست صحیح العقیدہ امام تلاش کرنا چاہیے جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھیجا ہے ہمارے مولانا مفتی اسلام الدین صاحب نے کہ جو رقم آدمی نے حج کے لیے رکھی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جب اس پر سال گزر جائے تو حج کی رقم پر بھی شرعاً زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جی۔ اور اگر اس پر حولان حول سال نہیں گزرا تو اب تو یقیناً اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا شرط ہے کہ آپ کے پاس نقدی ہو اور نصاب تک بھی پہنچتی ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو، تو پھر اس کی شرعاً اجازت ہے، آپ اس کی جو ہے نا زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر یہ شرطیں نہ ہوں، یعنی یا تو نصاب پورا نہ ہو، اگر نصاب پورا ہو اور اس پر سال نہ گزرا ہو تو پھر اس صورت کے اندر آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ اسی طرح ہمارے پاس مسئلہ بھیجا ہے بھائی لیاقت صاحب نے ڈی خان سے کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید لے جانا اور خاص کر قبرستان کے اندر جو ہے موبائل پر قرآن مجید پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ قبرستان کے اندر ایصال ثواب کے لیے انفرادی طور پر جا کر قرآن مجید پڑھنا اور خاص طور پر حفظ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایصال ثواب برحق کے ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں،
البتہ قرآن مجید کو ساتھ نہ لے جایا جائے، کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کی بے ادبی ہوتی ہے، اور اجتماعی طور پر بھی کوشش کی جائے کہ وہاں آدمی نہ جائے، کیونکہ ایصال ثواب انفرادی طور پر ثابت ہے، نہ کہ اجتماعی طور پر۔ اور اسی طرح موبائل اگر ہو تو موبائل کے اندر قرآن مجید ہو تو اس پر اگر پڑھنا تو بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ اور ہمارے بھائی ابو بکر صاحب جو ہمارے نعت خان ہیں وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ عورتوں کا قبرستان کے اندر جانا کیسا ہے؟ تو جی عورتوں کا قبرستان کے اندر نہ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان کے اندر جانے کا جو حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ وہاں جاؤ اور جا کر آخرت کو یاد کرو، زور القبور فإنها تذکر الموت۔ اور عورتیں چونکہ یہ ان کے اندر صبر و تحمل کم ہوتا ہے، یہ جزا فضا کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے قبرستان کے اندر جا کر یہ وہاں بدعات اور رسومات اور رواجات کرتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ نہ جائیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں جو عورتیں قبروں کی زیارت کو اپنا پیشہ بنا لیتی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، لعن اللہ زوارات القبور کے الفاظ آتے ہیں، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے چاہیے کہ عورتیں جو ہیں یہ قبرستان کے اندر نہ جایا کریں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ قاری حبیب الرحمان صاحب نے ڈی خان سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موبائل پر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ تو جی موبائل پر قرآن مجید آدمی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے وضو بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں وضو کر لے تو یہ تو نور نہ نور ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ تو سونے پر سہاگا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ موبائل کے اندر جو قرآن مجید ہو تو موبائل کے سائڈوں پر اور بیک سائڈ پر ہاتھ رکھنا تو درست ہے، اور اس کی سکرین پر ہاتھ رکھنا تو یہ خلاف احتیاط ہے۔ بہرحال اگر اس طرح پڑھا جائے تو اس کی شرعاً اجازت ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ اور اسی طرح ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بھئی رمضان المبارک آ رہا ہے تو گھر کے اندر اگر جماعت کی جائے عورتیں ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ جی جواب اس کا یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں، اور خاص کر جو ہے آگے امام اور پھر جو مرد ہوں ان کی صف بنائی جائے، اور اگر بچے ہوں تو پھر ان کی صف بنائی جائے، اور پھر اس کے بعد عورتوں کی صف بنائی جائے۔ اور جو عورتیں امام یا جو پیچھے مقتدی کھڑے ہیں ان کے محارم نہیں ہیں، غیر محارم ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو، اور پردے کے اندر جو ہے وہ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مرغی کو بلی نے اس طرح پکڑا کہ اس کے سر کو کاٹ دیا، جدا کر دیا، اب وہ مرغی تڑپ رہی ہے، تو اس کے ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو جی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بلی نے مرغی کے مکمل سر کو اور ساتھ جو ذبح کا مقام ہے اس کو اچک لیا ہے تو اب جو ہے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ اور اگر صرف کھوپڑی جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہو، اور اسی طرح کسی نے تیر مارا ہو، اس کی کھوپڑی اڑی ہو، یا جو ہے اسی طرح گولی چلائی ہو، صرف کھوپڑی اڑی ہو، تو اس پرندے کو اب حلال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ذبح کا مقام ہے وہ باقی ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ عورتوں کا ذبیحہ جو ہے یہ کیسا ہے؟
تو جواب اس کا یہ ہے کہ عورتوں کا ذبیحہ جو ہے بالکل درست ہے، شرعاً حلال ہے، جائز ہے، البتہ اگر کوئی اور جو ہے ممانعات کی وجہ نہ پائی جائے تو عورتوں کا ذبیحہ بالکل درست ہے۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ مرد ذبیحہ کرے، اور اگر مرد ذبیحہ نہ کرے تو عورت اگر گھر کے اندر موجود ہو تو وہ کسی مرد بچہ جو ہے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر چھری کو چلائے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عورت خود ذبیحہ کر سکتی ہے، ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، خواہ مرد ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے ذبح کرے تو یہ ذبح تو درست ہے، البتہ یہ خلاف سنت ہے، تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل بیان کیے ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کے اندر ہمارے معاون بنیں، جو ہم دینی مسائل، شرعی مسائل بیان کرتے ہیں آپ خود بھی سنیں اور آگے بھی ان کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے مولانا اشرف حیدری کے نام سے، اس کے اندر اردو سرائیکی بیانات موجود ہیں، اس کے اندر بھی آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کو بھی سبسکرائب کریں اور اس دینی معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس کے اندر آپ تعاون کیا کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کوئی گناہ کا کام ہو تو اس کے اندر بے شک آپ تعاون نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔